بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی۔ پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ ہر روز ایک نیا دن پاکستان کے اندر ہوتا ہے، ہر روز ایک نیا روز ہوتا ہے اور نئی خبروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ خبریں شاید نہیں بدلتی، ہم نہیں بدلتے، ہمارے حالات نہیں بدلتے، واقعات نہیں بدلتے، اور شاید ہم بھی دائروں کے سفر کے عادی ہو چکے ہیں۔ آج بھی وہی خبریں ہیں، عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوگی نہیں ہوگی، ان کو لینے کے لیے پولیس پہنچ چکی ہے اسلام آباد سے، جو اطلاعات ہیں، اور خاتون جج کو دھمکانے کا کیس ہے جس میں کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا کہا گیا ہے 29 مارچ کو، اسی طرح سے 18 مارچ کو گرفتار کرنے کا کہا گیا ہے، جو کہ توشہ خانہ کیس کے معاملے کے اوپر ہے۔ اور چونکہ یہ وارنٹ دونوں جو تھے ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ کے کو سٹے تھا یا اس کو تھوڑا وقت دیا تھا عدالت نے، آج وہ دونوں خارج ہو گئے ہیں اور احکامات ہیں کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے پیش کرے۔ تو اب وہ گرفتاری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس وقت عمران خان صاحب ایک ریلی سے مخاطب ہیں، یا ریلی کی جو قیادت ہے وہ لاہور میں کر رہے ہیں، اور یہ ریلی جو ہے وہ شام سے نکلی ہوئی ہے اور ان کو پہنچنا ہے داتا دربار۔ ایک بلٹ پروف گاڑی کے اندر عمران خان صاحب موجود ہیں اور ریلی کو لیڈ کر رہے ہیں۔ لیکن کیا ہی یہ کتنا افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف عدالتیں منتظر ہیں اور ان کے جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ ان کے کینسل ہو چکے ہیں، اس کے باوجود وہ اور اس بنیاد کے اوپر ہوئے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی کے ان کو خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ریلی کی قیادت بھی کر رہے ہیں، پبلک کے اندر موجود ہیں۔ تو کیا عدالت زیادہ محفوظ تھی وہاں پہ آنا یا ریلی کی قیادت کرنا زیادہ محفوظ ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور میرا خیال ہے اس کا جواب صرف عمران خان صاحب ہی دے سکتے ہیں کہ وہ کیوں عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہوتے۔ دوسری جانب توشہ خانہ کیس جو کہ عمران خان صاحب کے اوپر بھی جس کے اوپر بات چل رہی تھی، لیکن حکومت نے پچھلے 20 سال کا ریکارڈ جو ہے وہ پبلک کر دیا ہے کیبنٹ ڈویژن میں، اور دلچسپ ہوش ربا جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں۔ اس میں اگر ہم کریڈٹ نہ دیں رانا ابرار خالد کو، جو کہ صحافی ہیں اسلام آباد کے، جن کو بھگتنا پڑا ہے، وہ آج بھی بے روزگار ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ کے احکامات تھے، اور پھر وزارت عظمیٰ یعنی جو کیبنٹ ڈویژن ہے اس نے بھی اس کو جاری کیا ہے، تو کریڈٹ بنتا ہے، لیکن جو تفصیلات ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ اس میں مختلف لوگوں کے نام ہیں جو کہ صبح سے ڈسکس ہو رہے ہیں، اور بلکہ کل رات سے ڈسکس ہو رہے ہیں۔ سب سے زیادہ جو تحائف ہیں وہ شوکت عزیز صاحب نے حاصل کیے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم تھے، یہ 5 سال تک رہے، اور ان کی اہلیہ نے مجموعی طور پر 885 تحائف لیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تخمینہ لگایا جاتا ہے عمران خان صاحب کا، جنہوں نے بہت بڑی جو جسے کہنا چاہیے وہ مالیت کے ان کے پاس تفصیلات آ چکی ہیں، گھڑی کے معاملات ہیں، اور اسی طرح سے شاہد خاقان عباسی، معذرت کے ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب نے 23 کروڑ سے زیادہ مالیت کے تحائف جو ہیں وہ 20% رقم دے کر ادا کر کے وہ لیے تھے۔ اسی طرح سے عمران خان صاحب بھی ہیں، زرداری صاحب بھی ہیں، نواز شریف صاحب کے بھی کہ اس کے اندر تحائف ہیں، جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے، شوکت عزیز صاحب کے، بہت لمبی فہرست ہے جو کہ مختصراً میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے 20% رقم کی ادائیگی سے 23 کروڑ سے زیادہ کے مالیت کے جو تحائف تھے وہ 20% رقم ادا کر کے حاصل کیے تھے۔ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی، ان کو 18 یعنی کہ گراف کی گھڑی تھی اور 18 کیرات سونے اور ہیرے کی گھڑی سمیت متعدد تحائف ملے تھے۔ یہ تفصیلات جو ہیں مختلف جگہوں پہ پبلش ہو چکی ہیں، جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، جن کی قیمت 14 کروڑ سے زائد لگائی گئی اور 20% انہوں نے ادائیگی کی۔ یاد رہے کہ عمران خان صاحب نے قانون کو تبدیل کر کے 50% ادائیگی کی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ اس سے مستفید ہو چکے تھے۔ اسی طرح سے زرداری صاحب نے 13 کروڑ سے زیادہ مالیت کی 3 گاڑیاں حاصل کی، اور میاں نواز شریف نے بھی جیولری سیٹ اور گھڑی، اور جن کی کہ 9 کروڑ کی قریب قیمت جو ہے وہ بنتی ہے، لیکن انہوں نے بھی 20% سب نے ادا کیے۔ عمران خان صاحب پہ جو کیس ہے وہ قدرے مختلف ہے، اور وہ قدرے مختلف یوں ہے کہ عمران خان صاحب نے جو تحائف حاصل کیے ہیں وہ ان کے اثاثوں میں یعنی انہوں نے شو نہیں کیے، اور یہ مس ڈکلیریشن کا کیس ہے، یعنی وہ رقم کہاں سے آئی، تحائف کہاں پہ گئے، اور پھر انہوں نے بیچے تھے، وہ بیچ کے جو رقم لی وہ کیوں شو نہیں کی۔ یہ جو مختلف کیس ہے بالکل، جس کی اب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اثاثے چھپانے کا معاملہ، جو کہ عمران خان صاحب پہ اس پہ الزام ان پہ عائد ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اسی کیس کے اندر ان کی گرفتاری کی بھی خبر ہے اور بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو سب سے اہم خبر ہے پاکستان کے لیے، ایک تو ایران کے ساتھ آپ کے 100 میگا واٹ کا معاہدہ طے پا گیا ہے، رشیا کے ساتھ بھی آپ اپنی انرجی کے اوپر ڈیل پہ پہنچ چکے ہیں،
جو اطلاعات ہیں، لیکن IMF کے ساتھ آپ کے معاملات ابھی تک جو ہے وہ طے نہیں ہو پا رہے. اس کے اوپر بھی آج ہم مفتاح اسماعیل صاحب سے خصوصی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے پروگرام کے آغاز میں ہی میرے ساتھ موجود ہیں لاہور میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا دفعہ 144 کی موجودگی میں. عمران خان صاحب کی ریلی کو روکنے کے لیے جو دفعہ لگائی گئی تھی، اس کے بعد وہاں پہ ہی PTI کے کارکن ذل شاہ یا علی بلال جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے، اور ان کا جو معاملہ ہے وہ اب تک اس میں مختلف بیانات آپ نے سنے، جس میں کہ حکومتی بیانات بھی ہیں، اس میں یاسمین راشد صاحبہ کے بھی بیانات ہیں. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ کو جو ان کا سٹیٹمنٹ ہم نے ٹیلی ویژن پہ سنا ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ حادثہ ہے اور اس کو کور اپ کیا گیا. آج ان کے اوپر ایک کیس بھی اس معاملے کے اوپر بنا ہے، اور اسی طرح سے PTI کے جو سینٹرل پنجاب کے رکن ہیں ان کے اوپر بھی کیس بنا ہے. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ذل شاہ کے والد جناب لیاقت علی صاحب، وہ ان سے ہم بات کریں گے اور پھر ہم مفتاح اسماعیل صاحب سے بات کریں گے. جی السلام علیکم لیاقت صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیاقت صاحب، پہلے تو آپ ہماری طرف سے تعزیت قبول کیجئے. بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور اللہ کرے کہ آپ کے بیٹے کو انصاف ملے، آپ کو انصاف ملے. لیکن سوال بہت وہی ہے جو سب پوچھ رہے ہیں، کوئی مختلف سوال نہیں ہے، سوائے اس کے کہ سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں شروع میں کہ کیا آپ پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ ہے اس وقت کہ آپ اپنے بیان کو تبدیل کریں، یا آپ نے FIR کے حوالے سے جو بیان دیے ہیں اس کو تبدیل کریں؟ کیونکہ فواد چوہدری صاحب کا ٹویٹ ہے کہ ان کی والدہ کے اوپر یا آپ کی فیملی کے اوپر دباؤ ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے بیانات تبدیل کر رہے ہیں. نہیں، ایسا کوئی تھریٹ نہیں ہے، دباؤ نہیں ہے. تو جب میرے بیٹے کی ڈیتھ کا مجھے پتہ چلا تھا، ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز سو شاکڈ، اور کہہ لیں کہ آئی واز ناٹ ان اے سینسز. تو ان دا مین ٹائم 5-10 منٹ کے بعد PTI کے لوگ آئے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو نا یاسمین راشد صاحبہ نے بلایا ہے، کیونکہ میرے بچے کی لاش اس وقت سروسز ہاسپٹل میں تھی. تو وہ بجائے مجھے سروسز لے کے وہ عمران خان صاحب کے پاس لے گیا. تو آفٹر 2.5 گھنٹے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو لیاقت صاحب، آپ نے ان سے سوال نہیں پوچھا کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ مجھے یہاں کیوں لے آئے ہیں، سروسز کیوں لے گئے ہیں، تصویریں کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ سوالات آپ نے یاسمین راشد صاحبہ سے نہیں پوچھے؟ نہیں، یاسمین راشدہ صاحب سے میری بات ہی نہیں ہوئی. مجھے ڈائریکٹ وہ لے گئے عمران خان صاحب کے پاس. یاسمین صاحبہ سے میری بات نہیں ہوئی تھی. انہوں نے مجھے کہا یہی تھا کہ ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں سروسز، کیونکہ میرے بیٹے کی لاش وہاں پر پڑی ہوئی ہے. تو میرے ساتھ ان کی کوئی بات نہیں ہوئی. عمران خان صاحب نے آپ کو کیا بتایا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال کیسے ہوا ہے؟ ان کو قتل کیا گیا ہے یا ان کو ہلاک کیا گیا ہے؟ کیا تفصیلات انہوں نے بتائی ہیں آپ کو؟ عمران خان صاحب کے ساتھ جب بات ہوئی تھی تو وہاں پر تو ریومر یہی تھی کہ پولیس سے تشدد ہے، مگر اس وقت میں تو اس کیپیسٹی میں نہیں تھا کہ میں اپنے طور پہ انویسٹیگیشن کر سکتا. تو انہوں نے مجھے یہ ایشورنس دی تھی کہ میری میڈیا ٹیم اور لیگل ٹیم آپ کے پاس ساتھ ہوگی، آپ کو انشاءاللہ انصاف ملے گا. دیٹس آل. اچھا، اور اس سے پہلے آپ کو کب اطلاع ملی کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے یا ان کا حادثہ ان کو پیش آ گیا ہے؟ کیسے آپ کو یہ خبر ملی اور کس انداز میں ملی؟ پہلے 4:35 یا 36 پر نا وہ میرے ٹیلی فون پہ ہی بات کرتا تھا، مجھ سے بات کرتا تھا. تو میں اس وقت پاس نہیں تھا ٹیلی فون کے. تو میرا بیٹا پاس تھا. تو اس نے کہا جی ابو جی، اس نے کہا نہیں میں عثمان بول رہا ہوں، میرا چھوٹے بیٹے کا نام ہے علی عثمان، میں عثمان بول رہا ہوں. تو اس نے کہا اچھا تو میں اریسٹ ہو گیا ہوں، امی ابو کو نہ بتانا، میں آ جاؤں گا. تو انہوں نے مجھے، جب بیٹے نے مجھے کہا، میں نے کہا آ جائے گا، 144 ہے تو جماعتوں کے کارکن ہوتے ہیں، اریسٹ چھوڑ دیتے ہیں. مگر ان دا مین ٹائم کوئی تقریباً 7:10-15 پہ ایک وہ اسی نمبر کی کال آئی. تو انہوں نے کہا کہ جی انکل آپ کو شاکنگ نیوز ہے آپ کے لیے. میں نے کہا کیا ہے بیٹا؟ اس نے کہا جی ذل شاہ شہید ہو چکا ہے. تو میں نے کہا یہ شاید میڈیا پہ آج کل ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ کوئی ایسا شوشہ نہ ہو. مگر وہ دیکھا گھر کے باہر بہت سارے بندے تھے جو ہر ایک آدمی موبائل لے کر اس کی شکل دکھا رہا تھا، اس کا شناختی کارڈ دکھا رہا تھا جو میڈیا پہ ریلیز ہوا تھا. تو میں نے کہا یہ میرا بیٹا ہی ہے.
उसको आइडेंटिफाई किया। तो इसी दौरान में ना फिर पीटीआई के कुछ बंदे आए तो मुझे गाड़ी में लेकर चले गए। उन्होंने कहा कि जी आपके बेटे की लाश जो है ना पड़ी हुई है इधर सर्विसेज में, तो मैडम यास्मीन ने आपको बुलाया है, हम उनसे मिलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलें देख लेते हैं। तो मगर वो बजाय इंस्टेड ऑफ मोहतरमा से मिलाने के तो मैं इमरान खान साहब के पास वो लेगा मुझे। तो वहाँ पर को तकरीबन आधा घंटा या 20 मिनट तक मुलाकात हुई। तो लियाकत साहब आप ये कह रहे हैं कि जिस नंबर से अली बिलाल ने कॉल की थी उसी नंबर से फिर कॉल आती है कि उनका इंतकाल हो गया है, तो इसका मतलब ये कि पीटीआई के लोग ही उनके इर्द गिर्द थे उस वक्त? पीटीआई के लोग क्या, उनके आसपास उस वक्त पीटीआई के लोगों को पता था, पहले पता था, उनको पता था लड़का वहीं पे था। अच्छा हाँ उनको पता, पहले चल गया था पता कि फौत हो चुका है। क्योंकि सर्विसेज हॉस्पिटल में से हमाद अजहर साहब ने ट्वीट किया था सबको, शेयर किया था सबको, तो उस लड़के को भी किया, उसने मुझे फिर टेलीफोन किया। तो आपको यानी हादसा हुआ था, ये एक्सीडेंट था, तो उन्होंने आपको नहीं बताया कि ये एक्सीडेंट हुआ है? उनको पता था कि ये एक्सीडेंट हुआ है? एक्सीडेंट का तो उस वक्त खबर भी नहीं थी, दूर दूर तक खबर कोई नहीं थी। एक्सीडेंट की दूर दूर तक कोई खबर नहीं थी। तो मैं फिर चला गया उनके साथ थाना रेस कोर्स। उन्होंने एप्लीकेशन लिखी तो उनमें नॉमिनेट कर दिया चीफ मिनिस्टर साहब को उन्होंने, क्योंकि उनकी लीगल टीम थी। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को, डीआईजी को, आईजी को, राणा सनाउल्लाह को। तो मैं फिर थोड़ा सा जब होश में थोड़ा रिलैक्स हुआ तो मैंने कहा ये तो काम गलत हो गया, ना तो मैं उस वक्त मौके पे मौजूद था, तो ना ही इन्होंने कत्ल किया, ये तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो जाएगा। फिर मैंने मीडिया पे आके कह दिया था कि मैंने उनके जो नाम दिए हैं ना। तो लियाकत साहब आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है अली बिलाल के कत्ल का या हादसे का? कल एसएसपी साहब आए थे, किश्वर साहब, तो उन्होंने मुझे लैपटॉप पे सारी चीज़ें दिखाई। वो अभी नामुकम्मल हैं, तो जब तक वो मुकम्मल नहीं होती इन्वेस्टिगेशन तो मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि वो तो कर रहे हैं ना, हमारे हाथ में तो एक पेपर भी नहीं है उसका। क्योंकि हमारी तो एफआईआर को एंटरटेन किया ही नहीं था उन्होंने, तो 8-10 घंटे वहाँ पर बैठे रहे, तो फिर आगे पोस्टमार्टम के लिए तैयारियां कर ली। तो हमें नहीं पता था कि ये एक्सीडेंट है, ये क्या है। क्या आपका शिकवा क्या है? तहरीक इंसाफ से आपकी अहलिया ने शिकवा किया, आपका भी कोई शिकवा है उनसे, या आप समझते हैं कि नहीं, मेरा कोई किसी जमात से कोई शिकवा नहीं है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर से कोई शिकवा नहीं है, पुलिस से कोई शिकवा नहीं है। वो कर रहे हैं, ठीक है। मेरा ईमान है कि पंजाब पुलिस अगर चाहेगी तो ये इन्वेस्टिगेशन सही होगी तो निकाल देंगे बाहर। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा गम है ये किसी भी माँ बाप के लिए, वालिदैन के लिए, जवान बेटे का इस तरह मारा जाना, हलाक हो जाना, जाँ बहक होना, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह करे कि ज़िले शाह को, अली बिलाल को इंसाफ मिले। बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। हमारे साथ इस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद हैं, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है पाकिस्तान के, और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत पे भी उनकी गहरी निगाह है, उसके साथ साथ मईशत पे भी। उनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मिफ्ता साहब। वालेकुम अस्सलाम। मिफ्ता साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। ये जो इस वक्त हालात हैं, पहले तो मैं आपसे यही बात करना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि ये जो इस वक्त की सियासत है, उस सियासत में बहुत सारी चीज़ें दब गई हैं, और हम क्या बहुत ही गलत डायरेक्शन में हमेशा से रहे हैं, लेकिन क्या ये डायरेक्शन ठीक हो सकती है? देखिए आसमा, अभी जो मैं सुन रहा था, ये जो दिल खराश वाक़े की बातें इनके वालिद अली बिलाल के वालिद कर रहे थे, मेरे बेटे का भी नाम बिलाल है, और मैंने ट्वीट भी किया था जिस दिन ये पता चली कि जिस दिन ये बात आई कि वो पुलिस कस्टडी में उनका इंतकाल हुआ है, कि काश के पाकिस्तान में कोई भी इंसान जो है, कोई भी पॉलिटिकल वर्कर पुलिस कस्टडी में ना जाँ बहक हो। लेकिन अब जो बात खुल के आई है और सामने आई है कि हम मौत पे भी किसी की सियासत कर रहे हैं, और
جو چھپایا گیا اس کی ایکسیڈنٹل موت کو، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ سچائی سے دور رکھا اور اس کو سیاسی فائدہ اٹھایا. تو سیاست ہماری اس جگہ پہ آ گئی ہے کہ صرف ایک اقتدار کی جنگ ہو گئی ہے، اور نہ اگر آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر سے پوچھیں گے تو وہ پی ٹی آئی کی نیریٹو بلیو کریں گے، دیگر لوگوں سے سپورٹرز کے بلیو پوچھیں گے تو وہ پنجاب پولیس کی نیریٹو بلیو کریں گے. اب یعنی کہ حقیقت کی یا کوئی سچائی کا کوئی معنی نہیں رہا، اپنا سیاسی بیانیہ جو ہے وہ عبور کر گیا ہے حقائق کو. بالکل. تو اس قسم کے ماحول میں کیسے سیاست ہو سکتی ہے جب یہاں پہ جنگ میں بدل چکی ہے سیاست؟ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک ملک کو بہتر کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ختم ہو گیا مقصد اب جو ہے وہ صرف حصول ہو گیا ہے کرسی کا، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے. تو اس صورتحال میں جو معاشی مسئلے پاکستان کے ہیں اس کے اوپر ہم کہاں توجہ دے سکتے ہیں اگر ہم اس قسم کی باتوں پہ لڑائی کر رہے ہیں، اڑج رہے ہیں اور جھوٹی سیاست. بالکل ڈے ٹو ڈے اب عمران خان صاحب کی گرفتاری کی بات ہو رہی ہے، ہر پچھلی حکومت میں آپ کے خلاف کارروائیاں ہوتی رہیں، اب ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی مفاہمت کسی جگہ پہ ہو سکتی ہے جس کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ہو سکتی ہے. کچھ ظاہر ہے کہ انسان کے ایگوز ہوتے ہیں اور اس ایگوز کو چھوڑنا پڑے گا. سب کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا دوسروں کو. یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اس سے بات نہیں کرنی کیونکہ یہ فیشسٹ ہے، یا مجھے اس سے بات نہیں کرنی کیونکہ یہ فلاں ہے یا دھماکہ ہے. آپ کو ان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی ہوگی. اور ہم جو ری امیجننگ پاکستان میں بات کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ سارے اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا کہ پاکستان جس جگہ پہ چل گیا ہے، جس نہج پہ آج پہنچ گیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ہم نے اس کو مختلف طریقے سے چلانا چاہیے، بہتر طریقے سے چلانا چاہیے. لہذا سب بیٹھیں، ہم سب پاکستانی سب محب وطن ہیں، لیکن اپنا پرسپیکٹو ہو سکتا ہے. لیکن اب آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے، یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، کچھ بہتر طریقہ اپنائیں. تو آپ جیسے ابھی تصور نو کی بات کر رہے ہیں آپ، یا ری امیجننگ پاکستان کی بات کر رہے ہیں، اس میں ظاہر ہے ایک جو ایجنڈا آپ دے رہے ہیں وہ تو مجھے نہیں لگتا اس وقت کی جو پولرائزیشن ہے اس کے اندر وہ پورا بھی ہو سکتا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور سیٹ اپ بننے کی ضرورت ہے کسی اور طرز آپ کی بارے میں، یعنی آپ کی جو گروپ ہے اس کے بارے میں یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ شاید وہ کوئی دوسرے فارم آف گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ شاید کوئی کسی اور طرح کی بات کر رہے ہیں. تو اصل میں آپ کا ہے کیا، آپ کے ذہن میں ہے کیا؟ جی لیکن پہلے میں تھوڑا سے مسائل کے اوپر جاؤں پھر اس کا جب سلوشن بھی دوں گا. ہم بات یہ کر رہے ہیں مسئلے کے اندر کہ پاکستان میں 86% بچوں کو اتنی خوراک نہیں ملتی جتنی ملنی چاہیے. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں آدھے بچے جو ہیں وہ اسکول میں نہیں ہیں جو اسکول جانے چاہیے. پاکستان میں 45% بچے صرف میٹرک میں گئے ہیں جبکہ انڈیا میں 86% بچے گئے ہیں. ہم ہر طریقے کار سے پاکستان میں 40% بچے اسٹنٹڈ ہیں، 42% ہماری بہنیں جو زچگی کی عمر کی ہیں وہ آئرن ڈیفیشنسی پہ ہیں. 1000 میں سے 44 بچے پاکستان میں کم سنی میں مر جاتے ہیں پہلے 4 ہفتے میں، جبکہ ایران میں 8 مرتے ہیں، فن لینڈ میں 1 مرتا ہے. یہ 40 بچے جو پاکستان میں مرتے ہیں وہ ساؤتھ سوڈان کے برابر ہے. یہ دنیا کا سیکنڈ برا ترین ریکارڈ ہے. تو ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان صحیح نہیں چل رہا. اب جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپس میں بیٹھ کے بات کرو، اس کے علاوہ کیا سلوشن ہے؟ اور یہ بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ ایسا کوئی بھی سلوشن ہم نہیں سوچ رہے کہ جس کے اندر عوام کی رائے نہ لی جائے، جس میں ووٹ کا حق نہ لیا جائے، ووٹ کا حق ہٹا دیا جائے. جو بھی پاکستان کے اندر جو فیصلہ ہوگا وہ ڈیموکریٹک ہی ہونا چاہیے کیونکہ وہی ایکسیپٹیبل ہے اور وہی لیجیٹیمیٹ ہے. ڈیموکریٹک سے متعلق جو ہے اور بھی یعنی پریزیڈنشل فارم کی بات لوگ کرتے ہیں، پارلیمنٹری سسٹم کی بات کریں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے پارلیمنٹری سسٹم کا، اسی کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے. وہ تو خیر آئین خود ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ابھی تک کہ آپ کا واضح ایجنڈا کیا ہے؟ میں اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی غیر جمہوری بات کر رہے ہیں، تو وہ بالکل غیر جمہوری بات نہیں کر رہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب الیکشن کے پروسیس سے ہونا چاہیے چینج. لیجیٹیمیٹ چینج وہی ہے جو کہ آئین سے انحراف کر کے نہ ہو یا آئین سے اس تصادم میں نہ ہو. ٹھیک ہے، اگر ہم کو آئین میں کہیں چینجز کرنے ہیں تو بالکل کر لیں، آئین میں چینجز کی بالکل ضرورت ہے یا گنجائش ہے، لیکن
کوئی نہ آئین کے اندر رہ کر، جمہوریت کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے۔ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں صدارتی نظام بھی آ چکے ہیں، مارشل لاز بھی آ چکے ہیں، اور پارلیمنٹری جمہوری بھی آ چکا ہے۔ ہم ہر طریقے سے فیل ہو گئے ہیں، ہماری ہر حکومت فیل ہو گئی ہے، ہماری گورننس دنیا کی خراب ترین ہے۔ تو اگر اس وقت ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہماری گورننس خراب ترین ہے دنیا میں، کہ بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا، ہندوستان ہم سے کتنا آگے نکل گیا، اور اگر ہم ابھی بھی نہیں جاگیں گے اور یہی غفلت کی نیند سوتے رہیں گے تو پھر تو کچھ بھی کیا حال ہوگا۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا مفتاح صاحب کہ مسئلہ، اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ مسئلہ سسٹم میں نہیں ہے، مسئلہ ہم میں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تسلط رہا ہے ایک خاص طاقتور حلقوں کا، تو اس وجہ سے پاکستان کا کوئی سسٹم نہیں بن سکا۔ پھر آپ ترمیم کی بات کرتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں ترامیم ہے، کیا آپ کا اشارہ NFC کی طرف ہے کہ آپ کا اشارہ جو ہے اس کی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو تبدیل کر کے یا 18ویں ترمیم میں ترمیم کر کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں تو بہت مانتا ہوں ڈیولوشن آف پاور میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم ایک بڑی اچھی ترمیم تھی، جس نے کہ جو وفاق سے صرف اکیلا ایک وفاق پاورفل ادارہ ہوتا تھا، اس سے لے کر آپ نے 4 صوبوں میں پاور دے دیے، لیکن جو فیڈریشن کا ہمارا جو تصور تھا وہ نامکمل رہا۔ 4 صوبوں نے نیچے تو پاور نہیں دیے۔ لوکل باڈیز کے الیکشن آپ جانتی ہیں آسما کہ کوئی ایک حکومت جو ہے وہ نہیں کرانا چاہتی تھی۔ مشرف صاحب جو تھے وہ واحد تھے جنہوں نے لوکل گورنمنٹ کو پاورفل کیا اور الیکشنز کروائے، باقی الیکٹڈ گورنمنٹس تو نہیں کرواتی تھی کوئی بھی لوکل گورنمنٹ کے پاور۔ یہ KP میں بھی ہم نے دیکھ لیا، ہر دوسرے دیگر صوبوں میں بھی دیکھ لیا۔ تو اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ نیچے تک پاور لے کے جائیں، ڈیوالو کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی بری بات نہیں، تو آئین کے حساب سے آئین کی شکیں اس میں دی ہوئی ہیں۔ دوسری ہم یہ بات کر رہے ہیں، میں یہ کم از کم بات کر رہا ہوں کہ اس وقت جس نہج پہ وفاق پہنچ گیا ہے، وفاق جو ہے وہ ایک بینکرپسی کی طرف ہے، اور اگر آپ اس کو NFC کو ریویو نہیں کریں گے اور اس کی پرسنٹیج تھوڑی سی کم نہیں کریں گے سلولی اوور دا ایئرز، تو وفاق بینکرپٹ رہے گا۔ اس وقت آپ کے پاس جو پیسے بچتے ہیں وہ تو سود دینے کے برابر بھی نہیں ہے، آپ تو ڈیٹ ٹریپ میں پھنس گئے۔ تیسری چیز یہ کہ آپ نے جو پراپرٹی ٹیکس ہے اور ایگریکلچر ٹیکس ہے وہ تو آپ نے لیا ہی نہیں ہے لوگوں سے، صوبے ٹیکس نہیں لیتے کیونکہ ان کو اوپر سے پیسے مل جاتے ہیں، تو وہ ٹیکس بڑھائیں۔ آپ دیکھیں، ایک تو 2-3 چیزیں کرنی ہوگی۔ نمبر 1، پاکستان کی اکنامک گروتھ کرنی پڑے گی، ہم کو اپنے کیک کی سائز بڑھانی پڑے گی۔ اس وقت جو کیک ہے وہ چھوٹا ہے، تو ہم نوکریوں کے لیے بھی لڑائی کر رہے ہیں، ہم ایڈمیشنز کے لیے بھی لڑائی کر رہے ہیں، ہم اپورچونیٹیز کے لیے بھی لڑائی کر رہے ہیں، ہم کو اپنی ایک معیشت کی سائز بالکل صحیح ہے۔ اچھا، بالکل آپ کی یہ بات درست ہے، مگر جو سوال ہے وہ NFC کے حوالے سے میں بریک کے بعد یہ ضرور کلیئرٹی کے ساتھ پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ بہت مشکل کے ساتھ جو ہے پاکستان نے 18ویں ترمیم صوبائی خود مختاری جو ہے وہ حاصل کی ایک لمبی جدوجہد کے بعد۔ تو آپ کے اس پوائنٹ کے اوپر کافی تنقید ہو رہی ہے کہ شاید یہ کسی اور کا ایجنڈا ہے جو کہ ری امیجننگ پاکستان کے ذریعے سے اب جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر ضرور کلیئرٹی کی ضرورت ہے، میں بریک کے بعد اس پہ بات کروں گی، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ وفاقی سابق وزیر خزانہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب موجود ہیں۔ بریک سے پہلے میں یہی پوچھ رہی تھی کہ یہ جو NFC کو کم کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو تنقید مفتاح صاحب آپ پہ یہی ہو رہی ہے کہ یہی وہ ایجنڈا ہے جو مخصوص قوتوں کا ہے، کہ اتنی مشکل سے پاکستان کو جو ہے وہ یہ NFC ملے، یا یہ اس طرح کی صوبائی خود مختاری ملی، یہ اس طرح کا کیک ملا جس میں کہ حصہ صوبوں کا زیادہ ہے، اور آپ اس کو کم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ جی، پہلے تو میں 18ویں ترمیم پہ بات کر لوں کہ یہ 18ویں ترمیم تو بڑی اچھی بات تھی، اور یہ پاور جو اسلام آباد سے لے کے آپ نے صوبوں کو دیے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کو پھر نیچرلی آگے بھی جانا چاہیے نا۔ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ لاہور میں بیٹھے بیٹھے آپ رحیمیہ خان اور اٹک کے سارے فیصلے کریں، یا کراچی کے اندر جو پاورفل پاورز ہیں وہی فیصلے کریں سارے گوٹکی سے لے کر کراچی تک۔ اگر آپ نے پشاور ڈویژن کے اور سوات ڈویژن کے اور مالاکنڈ ڈویژن کے اور ہزارہ ڈویژن کے فیصلے وہیں پہ کروا دیں تو کیا اچھا نہیں ہوگا، ایز اپوز ٹو کہ سارا ایک جگہ پہ فیصلہ ہو؟ تو یہ فیڈرلزم کی تو ہماری بات یہی تھی نا، اگر آئین کی آپ بات کریں، اور یہ فیصلہ بھی آ چکا ہے گلزار صاحب کا کہ آپ پاور نیچے تک ڈیوالو کر دیں، تو یہ والی بات ہے کہ خدا نہ خواستہ میں یہ کہیں نہیں بات کر رہا ہوں کہ فیڈریشن کو مزید پاور دیے جائیں، بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اور پاور نیچے تک لے جائیں، لوگوں کے لیے اور آسان کر دیں۔ اس میں میرے خیال سے دیکھیں انٹلیکچولی کوئی آرگیومنٹ نہیں کر سکتا، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی بھی اپنا پاور چھوڑنا نہیں چاہتا، تو پھر ادھر ادھر کی آرگیومنٹس لے کے آتے ہیں۔ یہ آرگیومنٹ جو ہے یہ مختلف ہے۔ جو NFC کی بات میں کر رہا ہوں، وفاقی فائنانس منسٹر میں 2
مرتبہ رہ چکا ہوں. آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے کہ وفاق جو ہے اس وقت اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے. آپ جو ہے جب صوبوں کو جب پیسے دے دیتے ہیں تو آپ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں رہتے جس سے آپ سود ادا کر سکیں. تو آپ ایک کرائسس میں آ چکے ہیں. اس وقت ہم کو سب کو ساتھ آنا ہے. اور یہ جو آپ نے دیکھیں کہ 6 گنا اگر پچھلے 10 سالوں میں NFC ایوارڈ کے بعد صوبوں کے خرچے بڑھ گئے ہیں تو NFC ایوارڈ تو 10 سال کا تھا نا. اس کے بعد ہم ریویو تو کر سکتے ہیں. تو ایک ریویو تو کر لیں, اس میں کیا بری بات ہے. اور آپ پراپرٹی ٹیکس جمع کریں نا, آپ ایگریکلچر ٹیکس جمع کریں. میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں خدا نہ خواستہ کہ آپ صوبوں کو پیسے کم کریں, مطلب جو وفاق دے رہا ہے وہ کم پیسے کریں, صوبہ خود بھی کچھ پیسے جمع کر لیں. تو یہ اس میں کوئی میرے خیال سے تنازع والی بات نہیں ہے. اس پہ بحث ہو سکتی ہے, ڈسکشن ہو سکتا ہے, لیکن یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ وہ 18ویں ترمیم کے خلاف ہے, جبکہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ جائیے نیچے تک جائیے, لوکل گورنمنٹ تک جائیے. بالکل اس پہ بات ضرور ہونی چاہیے. یہ تو نہیں کہ کسی چیز پہ بھی بات نہ ہو, لیکن اس وقت جو معاشی مسائل ہیں, مثلا آپ نے IMF نے جو پاکستان کو اتنی لمبی چوڑی فہرستیں دیں, شرائط بتائیں, 4 شرائط 5 شرائط, وہ سب پوری کر دیں, پیسے پھر بھی نہیں مل رہے. اچھا, جو لگانے والی ٹیکس جو آپ نے خود ہی نشاندہی کی, جو ٹیکس لگانا ہے وہ ہم لگا نہیں رہے, تو پھر ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ بائی دی وے اسی میں مجھے بتائیے گا کہ اب IMF کہاں پہ رکا ہوا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ تاخیر ہے اس معاملے کے اوپر معاہدے کو طے پانے میں؟ دیکھیے, ایک پہلے میں آپ کی بات پہ آخری بات کر کے پھر آگے IMF پہ آتا ہوں. اس وقت یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہماری پرپیچوئل فائنینشیل کرائسس میں پھنسی ہوئی ہے, اور جب تک آپ یہ مسائل حل نہیں کریں گے, آپ یہ بار بار آپ کو IMF کے پاس جانا پڑے گا. تو تھوڑی سی فیڈرل فائنینسنگ کو اسٹرانگ فوٹنگ پہ لانا ضروری ہے. جتنے بھی لوگ یہ فیڈریشن کے اندر یہ کام کر چکے ہیں وہ سب جانتے ہیں. IMF کا جہاں تک مسئلہ ہے تو دیکھیے, IMF سے ہم نے شرائط چلیں دیر سے کی لیکن پوری کر دی IMF کی تمام شرائطیں. لیکن ہوا یہ کہ اس کے اندر ہمارے ریزروز بہت کم ہو گئے, کچھ عرصے تک ہمیں ریمیٹنس نہیں ملی, کچھ عرصے ہماری ایکسپورٹ کم ہوئی, جس کی وجہ سے اب IMF کی کنڈیشنز تھوڑی سی سخت ہو گئی ہیں, ان دا سینس کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے دوست ممالک نے آپ سے وعدے کیے تھے پیسے دینے کے انویسٹمنٹ کے طریقے سے, کہ پاکستان سے شیئر خریدیں گے یا دیگر طریقے سے انویسٹمنٹ کریں گے, ان سے اب آپ ڈپازٹس لیں یا فل فور لیں, یا آپ جو ہے وہ اگلے 2-3 مہینے میں لیں, یا کم از کم اس قسم کا کوئی ریکارڈ دیں. اب وہ اگر جب تک ہمارے دوست ممالک وہ IMF کو پورا یقین نہیں دلا سکتے ان کی سیٹسفیکشن تک, جب تک یہ تھوڑا سا مسئلہ پھنس گیا ہے. آج میرے خیال سے پھر بھی بات ہوگی. آج IMF میں مطلب دوپہر میں یا ہو رہی ہوگی ابھی بات, تو مجھے یہ پتا ہے کہ فائنانس ڈویژن ان سے بات کر رہا ہے, تو آج اور کل میں انشاءاللہ بات ہوگی, تو کچھ نہ کچھ اچھا نتیجہ نکلے گا. لیکن IMF جو ہے وہ اس بات پہ رکا ہوا ہے کہ آپ دوست ممالک کو ذرا سا پش کریں. اچھا, میں بریک لینا چاہ رہی ہوں مفتاح صاحب, اور بریک کے بعد میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ ابھی تک PMLN کے ساتھ ہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ توشہ خانہ کی جو تفصیلات آئی ہیں اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے, اور کچھ بڑے آپ کی پارٹی کے اندر سے بڑے مزیدار ٹویٹس بھی آئے ہیں, تو اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے, مگر بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے مفتاح صاحب کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا اور PMLN کا اس وقت کیا تعلق چل رہا ہے, مجھے یہ تھوڑا وائنڈ اپ کرنے دیں کہ پاکستان کی اکانومی اب یہ بحران سے کیسے نکل سکتی ہے, امیجیٹلی کتنا آگے جا سکتے ہیں, الیکشن ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے بہن, امیجیٹ جو اسٹیپ ہے وہ تو IMF کے ساتھ اگریمنٹ ہی ہے. IMF کے علاوہ کوئی اور سلوشن یا کوئی آپشن میری سمجھ سے باہر ہے, میری سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو IMF سے آپ کو تو اب یہ کچھ نہ کچھ کر کے ڈیل کرنی پڑے گی, ورنہ بحران میں مزید گھسیں گے. اس کے بعد ہم کو یہ بیٹھ کے دیکھنا پڑے گا کہ ہم پاکستان کے اندر نمبر 1 اخراجات کیسے کم کریں گے, نمبر 2 ٹیکسز کس طرح بڑھائیں گے, نمبر 3 ہماری فورن کرنسی کی انکم کس طرح بڑھائیں گے. تو آپ کو برآمدات بڑھانی ہوں گی, آپ کو ٹیکسز بڑھانے ہوں گے, اور میں ہر جگہ پہ یہ کہتا ہوں کہ 2 نمبر 15% ہونے چاہیے. آپ کا ایکسپورٹ ٹو GDP 15% ہونا چاہیے, اور آپ کا ٹیکس ٹو GDP 15% ہونا چاہیے. اور پھر آپ کس طرح بانٹتے ہیں وہ بھی ہم کو دیکھنا پڑے گا. تو یہ اب ہم کو فل فور کرنا پڑے گا, اس کے اوپر ہم زیادہ انتظار نہیں کر سکتے. تو یہ اگر ہم جلد کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر بہتری ہو جائے گی. تو آپ کو انتخابات نظر آ رہے ہیں؟ میرے خیال سے اب میں اتنی سیاسی شاید دوربین تو نہیں ہے میرے پاس, لیکن اب یہ کہنا مشکل ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات اکتوبر والے جو ہیں انتخابات وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہو ہی جائیں گے, جنرل الیکشنز تو انشاءاللہ وقت پہ ہوں گے. اور یہ جو دوسرے 2 اسمبلیوں والے اس کا اب مجھے
غیر یقینی کی صورتحال ہے، اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ ہم غیر یقینی سے صورتحال ہے۔ یہ سر بتائیے، آپ کے تعلقات اچھے ہیں پی ایم ایل این سے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ابھی تک پی ایم ایل این کا حصہ ہیں یا مطلب خدا حافظ ہے؟ دیکھیے میں نے جو ہے پہلے سے بات کی ہوئی ہے کہ میں اب جو الیکٹورل پالیٹکس ہے، الیکشن والی سیاست سے ہٹ گیا ہوں۔ میرے خیال سے جو کوشش کی تھی میں نے 2 مرتبہ الیکشن لڑنے میں، اللہ نے کامیابی نہیں دی، بس ٹھیک ہے۔ تو اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ پالیسیز کے اندر مجھے تھوڑی بہت اگر سمجھ ہے، گورننس کی تھوڑی سی سمجھ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس ملک کا شہری پہلے ہوں کسی اور چیز سے، اور اگر مجھے لگتا ہے کہ کہیں میری پارٹی کے اندر بھی غلطی ہے، اور بالکل میری پارٹی ہے، تو اس کے اندر بھی میں تنقید کروں گا۔ میں نے اللہ کی مہربانی سے کبھی میاں شہباز شریف یا میاں نواز شریف کی ذاتی کسی بات پہ تنقید نہیں کری ہے، نہ کبھی کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پالیسیز بھی اچھی ہیں، انہوں نے ایک بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی پالیسیز میں کچھ سکم ہے، تو وہ میں نے باتیں کی ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی جو باتیں ہو رہی ہیں، کوئی اس طرح کے خطرات بھی ہیں اس وقت؟ دیکھیے پاکستان میں ہر پاسبلٹی ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ سے جس کے پاس پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہو، مسائل وہ حل نہیں ہو سکیں گے جس مسائل تک ہم پاکستان میں پھنس چکے ہیں۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ چہرے بدلنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، ہم کو سسٹمک چینجز کچھ نہ کچھ لانے پڑیں گے، اس سے ہی بہتری آئے گی۔ اگر آپ صرف چہرے بدلیں گے تو آپ نے دیکھ لیا، جو شاید عباسی صاحب بات کرتے ہیں کہ 2000 اب اس صدی میں دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ بھی رہ چکا ہے اور ہر قسم کی حکومت رہ چکی ہے، وہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ بھی رہ چکے ہیں، شوکت عزیز صاحب بھی رہ چکے ہیں، زرداری صاحب بھی رہ چکے ہیں، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، عمران خان صاحب، لیکن کوئی سبسٹینشیل بہتری آپ کو نظر آئی ہے؟ جس ملک کے اندر آدھے بچے اسکول میں نہیں جاتے ہوں، جس ملک میں لاکھوں بچے بھوکے سوتے ہوں، اس ملک میں کوئی یہ کیسے کلیم کر سکتا ہے کہ ہم صحیح چلا رہے ہیں ہر چیز؟ ٹھیک سر، یہ بتائیے توشہ خانہ کا جو معاملہ سامنے آ چکا ہے اور اس پہ جو بڑے ٹویٹس آئے ہیں بڑے مزیدار، خاص کر کے سلیمان شہباز اور ان کی بیگم کی طرف سے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ٹائمنگ سوچی سمجھی ٹائمنگ ہے جس کے مطابق حکومت نے جاری کیا ہے یہ؟ مجھے نہیں پتا کہ حکومت نے کیا یہ سوچ کے کیا ہوگا ٹائمنگ جو ہے، لیکن مطلب یہ حکومت کی مرضی ہے، اور میں نے وہ ٹویٹس دیکھے ہیں، اور اس کے ساتھ تو خیر بہت سارے پھر سوالات اٹھتے ہیں، لیکن بہرحال آپ کو لگتا ہے کہ یہ میاں نواز شریف کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ لسٹ آئی ہیں باہر؟ دیکھیے کچھ چیزیں جو ہے وہ جو آپ جیسے جید اینکران ہیں یا جو